حامدا ومصليا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتان القبر. رواه أبو داود. ہر سمتی مچلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیے، اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے دنیا کو جگا کر دم لیں گے. ہم راہ وفا کے رہرو ہیں، منزل ہی پہ جا کر دم لیں گے. ہم حق کے نشاہ دنیا میں دشمن کو مٹا کر دم لیں گے. برادران اسلام، آج میں جس عنوان پر گفتگو کر رہا ہوں وہ عنوان ہے دفاع پاکستان. ذی وقار ساتھیوں، جب کسی ماں کی گود اجڑتی ہے، جب کسی بہن کی چادر چھینی جاتی ہے تو انسانیت دم توڑ دیتی ہے. جب کسی باپ کا کندھا بیٹے کے جنازے کا بوجھ اٹھاتا ہے تو اس کی کمر نہیں بلکہ اس کا دل دکھتا ہے. جب سرحدوں پر کھڑے سپاہی سردی سے کانپتے ہیں تو ان کی مائیں ان کے لیے رضائیاں نہیں بلکہ دعائیں بھیجتی ہے. جب دشمن پاکستان پر میلی نگاہ اٹھاتا ہے تو پاک فوج کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہے. جب تابوت پہ لپٹا سب سے ہلالی پرچم لایا جاتا ہے تو گلی کے در و دیوار بھی خاموش ہو جاتے ہیں. جب سپاہیوں کے جنازوں میں پوری بستیاں شریک ہوتی ہے، یہ صرف ان کی عہد نہیں یہ بلکہ ان کی عہد وفا کی تجدید ہوتی ہے. جب اللہ اکبر نعرہ تکبیر کی آواز گونجتی ہے تو ٹین توپ گولیاں ساری کی ساری ایمان کے سامنے جھک جاتی ہے. جب تابوت پہ لپٹا سب سے ہلالی پرچم لایا جاتا ہے تو گلی کے در و دیوار بھی خاموش ہو جاتے ہیں. جب پوری قوم دفاع کا مظاہرہ کرتی ہے تو پاکستان صرف ملک نہیں بلکہ قلعہ اسلام بن جاتا ہے. جب قوم متحد ہو کر دشمن کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے تو وہ اللہ کے محبوب بندے بن جاتے ہیں اور وہ قوم ناقابل شکست ہوتی ہے. رب کا قرآن کچھ یوں نقشہ کھینچا ہے: ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. ذی وقار ساتھیوں، یہیں پر بس نہیں، ذرا آگے چلیے. جو قوم اپنے نظریے کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنے وطن کے لیے یکجا ہو جاتی ہے تو رب العالمین اس قوم کی مدد کرتا ہے اور اس قوم کو دشمن کے مقابلے میں اس کے قدم جماتا ہے. رب کا قرآن کہتا ہے: کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. رب کا قرآن ان عظیم محافظوں کو، ان عظیم سپاہیوں کو، ان عظیم مجاہدوں کو، ان عظیم محافظوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. ہماری فوج، ہمارے نوجوان، ہمارے مجاہدین، ہمارے سپاہی اللہ کی راہ میں ڈٹ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں مدد سے نوازتا ہے. رب کا قرآن کچھ یوں نقشہ کھینچتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. دشمن ملک کان کھول کے سن لو، یہ پاکستان ہے، یہ امن پسند لوگ رہتے ہیں. پاکستان امن چاہتا ہے. اگر کوئی قوم، اگر کوئی ملک پاکستان پر میری نگاہ ڈالتا ہے، ہمارے قوم پر میری نگاہ ڈالتا ہے، ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو رب کا قرآن حکم دیتا ہے: وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ یحب المعتدین. یہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا: جینے کی ہمیں کوئی شوق نہیں، مرنے کی ہمیں کوئی شوق نہیں، جینے کی ہمیں کوئی فکر نہیں، وہ مر کے بھی زندہ ہوتے ہیں جو وطن کی حفاظت کرتے ہیں. سامعین محترم، قرآن کے بعد جب میں حدیث رسول کا مطالعہ کرتا ہوں تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں بھی ہماری تعلیمات فراہم کری. مسلم کی روایت ہے: رباط یوم ولیلۃ خیر من صیام شہرہ وقیامہ وان جرى علیہ. رباط یوم ولیلۃ خیر من صیامہ. ابو داؤد کی روایت ہے: جب میں وطن کے دفاع کی بات کرتا ہوں تو مجھے بعض روایت سے نظر آتا ہے حب الوطن من الایمان. ترمذی کی روایت ہے: عینان لا تمسهم النار، عین بکت من خشیت اللہ وعین باتت
تحرس فی سبیل اللہ رواہ الترمذی. ذی وقار ساتھیوں، یہ ملک ہم سے وفا چاہتا ہے، یہ زمین ہمیں پکارتی ہے، یہ ہم سے عہد مانگتا ہے، یہ اس کی ہر وقت ہم نے حفاظت کرنی ہوگی. دشمن پاکستان کان کھول کے سن لو، یہ قوم اگرچہ چھوٹی نہیں، جب جاگتی ہے تو دشمنوں کی نیندیں اڑا کر کے رکھ دیتی ہے. یہ ہماری فوج پچھلے دنوں جب ایک بزدلانہ حملہ ہوا، ہماری فوج نے منہ توڑ جواب دیا. یہ پاکستان ہے، یہاں صرف امن نہیں بلکہ عزم بھی ہے، حوصلہ بھی ہے، اور لا الہ الا اللہ کا نعرہ بھی ہے. ذی وقار ساتھیوں، یہ زمین ہماری جان ہے، اور جان کے ٹکڑے کرنے والوں کو ہم زندہ نہیں چھوڑیں گے. دشمن پاکستان کو بس میں اتنا ہی کہوں گا، وہ جو صبح کا ناشتہ لاہور کرنے چلے تھے، ارے وہ جو صبح کا ناشتہ لاہور کرنے چلے تھے، زندگی بھر کا ناشتہ بھول گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.